میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کے 10 عظیم ترین دن پروگرام لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ وہ دن ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے، ان دنوں میں کی گئی نیکیاں ہی سب سے زیادہ افضل ہیں، حتیٰ کہ دوسرے دنوں میں اگر جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ہو تو ان دنوں کی نیکیاں پھر بھی افضل قرار پائیں گی، الا یہ کہ انسان کا جو مال ہے وہ بھی جہاد میں لگ جائے اور اس کی جان بھی اس میں لگ جائے، شہید بھی ہو جائے اور مال بھی سارا جہاد میں لگ جائے، تو اس کا عمل دوسرے دنوں میں کیا گیا ہو تو ان دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے۔ اٹ میٹرز اے لاٹ کہ ہم بہت زیادہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے بابرکت دن ہیں، اور اس بابرکت موقع پر یہ بابرکت ٹرانسمیشن بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جید مفتیان کرام ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور ہمارے روزمرہ کے مسائل حل کرتے ہیں۔ جو پیچیدگیاں یا الجھنیں ہمارے دین کے حوالے سے ہمیں اندر ہی اندر ستا رہی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا صحیح موقف ہے اور کس طرف ہمیں جانا چاہیے، اس حوالے سے بہترین رہنمائی پیش کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اس موقع پر دین کی یہ رہنمائی ہے اور یہ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو یوں ہینڈل کر لینا چاہیے۔ تو یہ بابرکت موقع ہے اور شاندار موقع ہے استفادہ کرنے کا علماء کرام سے، اور جب آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اتنے پیارے ناظرین ہمیں اتنی اعتماد کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھنے کے لیے یا شرعی مسائل میں رہنمائی لینے کے لیے ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اعتماد یوں ہی بحال رکھے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محبتیں اللہ کرے کہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس پروگرام میں اپنے شرعی مسائل کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جس ٹیلی فون لائن پہ آپ کال کر سکتے ہیں وہ ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700-000۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ روزانہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یوٹیوب پر بھی آپ لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب لائیو دیکھتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ جو مفتیان کرام یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، ان سے آپ شرعی رہنمائی لینے کے لیے وہاں لکھ سکتے ہیں سوالات۔ جتنے سوالات انشاءاللہ العزیز یوٹیوب پہ کمنٹ کے صورت میں آئیں گے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، پیغام ٹی وی ایک نان کمرشل ادارہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ یہ پیغام ساری دنیا میں پھیل جائے اور لوگ صحیح راستے کی طرف آ جائیں اور دین کے ساتھ جڑ جائیں، صحیح شرعی رہنمائی پیش ہو جائے سب کے سامنے۔ اس لیے اپنے دل کھول کر عطیات دیجئے اور اس پیغام کو پھیلانے میں اپنا کردار بھی ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمیں بڑے ہی معزز مہمان نے جوائن کیا ہے جو ایک ایسے علم کے ماہر ہیں جو شاید آج کے دور میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس میں مہارت حاصل کی ہے اور آپ اس علم کے ماہر ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، اس کی تدریس کر رہے ہیں۔ لگ بھگ 40 سال کے قریب ان کو تدریس میں ہو گئے ہیں۔ بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں دین کی تعلیم کے حوالے سے بھی اور اس علم کو پھیلانے کے حوالے سے بھی۔ میری مراد ہیں فضیلت الشیخ ابو نعمان بشیر احمد صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جو ہمیں روزانہ اس پروگرام میں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ آپ کی محبتیں خصوصی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان کا نام لے کے ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ یقیناً یہ اعتماد ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ اس طرح ہمارے جو مفتیان کرام ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان سے اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ میری مراد ہیں مفتی عبد الولی خان صاحب۔ آپ مترجم قرآن ہیں اردو اور پشتو میں، اور کلمات القرآن کے حوالے سے بھی ان کا بہت سارا کام ہے اور علمی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں، اور عرصہ دراز سے افتاء کے ساتھ بھی منسلک ہیں، پیغام فتویٰ کونسل کے بھی ممبر ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آج خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت اللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ بارک اللہ فیکم۔
اور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں مولانا ابو نعمان بشیر صاحب، میں آپ ہی کی طرف آؤں گا شیخ صاحب، آپ اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیے گا۔ وراثت کے حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنا بھی عبادت ہے، اگر اس کو نہ کیا جائے تو کیا اس سے عبادات متاثر ہوتی ہیں یا انسان کا اوورآل جو دوسری عبادات ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے؟ جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہمیں عبادت کا مفہوم دیکھنا پڑے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ جی، عبادت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ گویا کہ جس کام کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا اس کو بجا لانا، جن سے روکا ہے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ ٹھیک۔ اب اللہ کے اوامر اور نواہی دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جن کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے، جن کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں ہی دارین کی کامیابی کے لیے دونوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ بالکل درست۔ اگر کوئی ایک کو اپنا دے دوسرے سے نظر صرف کر لے تو کامیابی نہیں ہے۔ ایسے سمجھے کہ جیسے گاڑی کے دو ویل ہوں، دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل کا ایک ویل اتار کر رکھ دیں تو کبھی بھی آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط جیسے باقی چیزوں میں ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ کے اندر بہت بڑھ کر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ پنج گانہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی، اشراق بھی، تلاوت بھی، اذکار بھی بہت زیادہ، لیکن حقوق العباد کے اندر بالکل زیرو تک، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں، بہت خوبصورت، اولاد کے حقوق بھی بالکل نہیں، ایسے ہی، والدین کا پتہ نہیں ہے، بہت شاندار۔ ہمسائے باقی وہ تو دوسرے دور کی بات ہے، اپنے والدین اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ بہت اعلیٰ۔ ایک تو یہ ایک طرف ہے، اب آج دوسری طرف یعنی نمازیں 5 وقت کی ادا کر رہے ہیں، 5 چھڑ کر لیکن مگر 6 اور 7 قریب بھی سے پڑھیں گے۔ قریب لوگ جو ہیں یعنی والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں ان ہو کے رہے۔ حقوق ادا نہیں کرتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو حقوق العباد میں بہت بڑھ کر جی، یہ سڑکیں بنا دو، یہ پل بنا دو، یہ بچیوں کے شادیوں کے انتظامات، سحری کے، افطاری کے، اب قربانی کا سیزن آ رہا تھا، بہت ساری قربانیاں، عزت بہت بڑھ کر، لیکن دوسری طرف حقوق اللہ میں 5 گانہ نماز بھی نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنی آتی ہے۔ یہ اپوزٹ ہے بالکل۔ ہاں جی، حالانکہ یہ کامیابی نہیں، ہم نے ایک پہلو کو لے لیا دوسرا چھوڑ دیا، جبکہ یہ دونوں ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عبادت یہی ہے کہ جن کاموں کا حکم دیا، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد، ان تمام کو بجا لانا۔ اسی کے اندر اب آئے کہ وراثت کی طرف۔ وراثت یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت ہماری دنیاوی معاملات دنیا کے اندر رہ کر ہی آخرت بنے گی نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر حقوق کو پامال کر دینا، دوسرے کو حقوق کو غصب کر لینا، یقیناً یہ دوسری عبادت متاثر ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ وراثت کے معاملات اگر درست نہ ہوں اور اس طرح کے مسائل پیچیدہ ہوں تو انسان حج کے لیے چلا جائے یا اس طرح کی بات، میں اس حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا، اور میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماہر وراثت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وراثت کے حوالے سے بھی اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو بہت شاندار موقع ہے استفادہ کرنے کا، ان سے وراثت کے جو پیچیدہ معاملات ہیں یا جو مشکل ہوں عام لوگوں کے لیے ان کا حل کرنا، یا بعض علماء کرام کے لیے بھی مشکل حل کرنا، تو یہ ماہر فن موجود ہیں، استفادہ کیجئے، ضرور کال کیجئے، ضرور یوٹیوب کے ذریعے اپنا جو بھی کنفیوژن اس کو دور کیجئے۔ میں مفتی صاحب کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس
مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات بھی شامل رہیں گے اور وراثت کے حوالے سے گفتگو بھی شامل رہے گی، اور عبادت میں جو دکھاوا ہے یا نمائش ہے اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں جنہوں نے ہمیں اس بریک میں جوائن کیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مستقل مہمان ہیں، بڑے ہی عالم، فاضل اور ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، پیغام فتویٰ کونسل کے ممبر بھی ہیں، میری مراد ہیں مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خوش آمدید، خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ؟ اہلاً و سہلاً۔ آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ عبادت انسان کی زندگی میں کس قدر مرکزی حیثیت رکھتی ہے؟ جی، عبادت تو ظاہر ہے انتہائی عز و انکسار کا نام ہے، اور اسی وجہ سے جو اہم ترین عبادت ہے نماز، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا کہا گیا، یعنی سجدہ ریز ہوتا ہے انسان۔ اس کا مطلب ہے جس میں عز و انکسار نہیں ہے جی، اس کی عبادت وہ عبادت نہیں ہے۔ اور عبادت کا معنی ہی تعبد یا تذلل، اس کا معنی یہ بات شامل ہے کہ انسان انتہائی عز و انکسار کرے۔ تو اس عز و انکسار کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے آیت کا حوالہ دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ حکم دیا گیا کہ ہم خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے دین میں کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں، دین کا اختیار، دین میں تبدیلی، دین میں اپنا ذوق شامل کر لیتے ہیں، یا شہرت کے خاطر، نمود و نمائش کی خاطر، دکھلاوے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں، تو پھر عبادت جو ہے نا وہ عبادت نہیں رہتی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، جسے ہم شرک اصغر کہتے ہیں، یعنی ریاکاری۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی عبادت سے بے نیاز ہے۔ ویسے تو اس کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بے شک اس کی مملکت میں، اس کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہماری عبادات سے۔ تو یہ انسانیت کے لیے شرف ہے کہ یہ اس کے سامنے اظہار کرتا ہے اسے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے عبادت کے لیے۔ ہماری جبینیں اس کے سامنے جھکے تو یہ ہمارے لیے شرف ہے، ہماری زبان پر اس کے کلمات ہوں تو یہ ہماری زبانوں کا شرف ہے، ہمارے کان تلاوت قرآن سنیں تو یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَفَخْرًا وَكِدتُّ بِأَخْمُصِ أَطَأُ الثُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا، کہ میں پھولے نہیں سما رہا، میرے پاؤں گویا کہ وہ ثریا کے اوپر ہیں، وہ جو ستارے ہیں، یہ سن کر کہ اللہ نے مجھے اے میرے بندے کہہ کے مخاطب کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کیا امتی حقیقت ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جن اہم مقامات پہ کی ہے وہ عبد کے ساتھ کی ہے، یعنی عبد بندہ، یعنی جو بندگی کرنے والا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ۔ تو اس کا مطلب ہے کالر ہیں، آپ کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حاجی یونس صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ الحمدللہ، آپ کی کال کرنے کے لیے بہت شکریہ سر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے سوال کیا ہے کہ کیا جو عزیز و قادر فوت ہو گئے ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے اعتماد کا اور پیغام ٹی وی کال کرنے کا۔ ہم آپ کا سوال مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مختصر جواب تو اس کا یہی ہے کہ عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی قربانی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور اقارب فوت ہوئے ہیں، نہایت پیاری بیوی خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی ہے، اور چاچا جان حمزہ سید الشہداء وہ شہید ہوئے ہیں، اور بھی اس طرح کے عزیز و اقارب، بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں، ان کی قربانی آپ نے نہیں کی۔
فوت ہونے کے بعد ان کے نام کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان یہ معمول نہیں تھا کہ فوت شدگان کی وہ قربانی کریں۔ ایک روایت ترمذی شریف کے اندر آتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، تو پوچھا گیا کہ آپ یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ تو وہ روایت سنداً ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور اگر ثابت بھی ہو یعنی وہ روایت ثابت بھی ہو تو یہ ثابت ہو، ہاں جی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرو، اس کے نام کی قربانی تو پھر درست ہوگی، باقی عام نہیں۔ جو عزیز اور اقارب ہے، والدین ہیں، ان کے لیے آپ دعائیں مانگیں، ان کے لیے صدقہ دے دیں، کوئی جو ہے نا پانی کا انتظام کرے، کنواں ہے، کوئی پانی، اسی طرح کوئی راستہ، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد یہ بنائیں۔ اسی طرح یہ جو چینل ہے دینی چینل، بالخصوص پیغام ٹی وی، اس چینل میں آپ مدد کریں، پیسہ لگائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ یہ جو امور ہیں یہ آپ کے والدین اور آپ کے عزیز اور اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوب۔ ان چیزوں پہ رہنا چاہیے جو ہمیں دین نے سکھائی ہیں، اور جن چیزوں کا دین میں ثبوت نہیں ملتا ان کو اگنور کر دیں، ان سے بہتر آپشن جو ہمارے پاس دین میں موجود ہے ان کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ہاں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا نا تفصیل سے سوال سنیے، میں نے پہلے ہی پوچھا ہے۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، وہ اچھے لیکچرر، 10 سال ہو گئے ہیں، ان کا ایک تھا پلاٹ، تو واقعی ان کی گریجویٹی مجھے ملی ہے، ان اولاد نہیں ہے ہمارے، تو ان کے بہن بھائی ہیں، وہ گریجویٹی سے ان کو حصہ دیتا ہے، تو لیکن وہ جو پلاٹ ہے میں نے ان کو کہا میرے نام لگوا دے، تو بقایا وہ پیسے لے جائیں، لیکن وہ 10 سال سے مسلسل یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں لینا، اور نہ لینے آتے ہیں، نہ میرے نام وہ پلاٹ کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان اس وجہ سے، تو وہ ختم نہیں کرتے جھگڑانا۔ میں اپنی امی کی طرف رہتی ہوں۔ اچھا، میں اس کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ مجھے تو نہیں گناہ ہوگا اگر میں کچھ ہو جاتا انسان کی زندگی کا کوئی پتہ تو نہ ہوتا، جی، تو میں ان کو بار بار فون کرتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، لیکن وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح، کیونکہ وہ 4 بہن بھائی آئیں تو وہ نام میرے پلاٹ کریں یا پھر وہ اپنے نام کروائیں، تو پھر ہی مسئلہ حل ہوتا ہے نا۔ کوئی تفصیل پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے شیخ؟ اولاد ہے ان کی؟ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ میرے خیال بتایا انہوں نے نہیں، اولاد نام نہیں ہے، میں بے اولاد۔ جی، صحیح۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ کا سوال مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، فرمائیے گا۔ اس صورت کے اندر بیوی کے لیے 1/4 چوتھا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کل جائیداد جو بھی انہوں نے چھوڑی تھی، منقولہ غیر منقولہ، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، زمین مکان پلاٹ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا چوتھا حصہ بیوی کا ہے، باقی بہن بھائیوں کا۔ صحیح، تو اب اگر آپس میں اس سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ یہ پلاٹ آپ لے لیں، فلاں چیز ہم لے لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، آپس میں اتفاق سے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے حق تو وہی ہے، چوتھا ہی ملے گا، لیکن اگر اپنی رضامندی سے کوئی کہے کہ آپ وہ لے لیں ہم یہ لے لیتے ہیں۔ مولانا گریجویٹی تو حکومت کی طرف سے جو آ رہی ہوتی ہے، ہاں جی، وہ تو صرف بیوہ کے نام ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ملتی ہے، لیکن وہ اصل کے اندر وہ وراثت ہی ہے۔ ہاں جی، وہ بھی وراثت میں جائے گی۔ تو جس طرح کے محترمہ کا سوال ہے کہ وہ پلاٹ چاہتی ہیں کہ میرے نام کروا دیا جائے، جی، تو صاف دار کو انہوں نے سمجھوتا آپس میں کیا ہوگا نا کہ فلاں چیز ہمیں دے دیں پلاٹ آپ کو، تو ان کو چاہیے کہ 2 آدمیوں کے بیٹھ کر مسئلے کو کلیئر کریں، ایسے لٹکائے ہوئے نہ رکھیں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جو اگر وہ پلاٹ رکھنا چاہتے ہیں، دوسرا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کلیئر کریں۔ تو 10 سال ہو گئے، اتنا عرصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے وراثت کی تقسیم میں تاخیر جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سبب ہے آپس میں اختلاف و تنازع کا۔ حالانکہ فوت ہونے کے فوراً بعد جس کا حصہ اس کو دیں، جی، لیکن ہم سال بیت جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ان کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ کر اپنے برادری کے 2-4 آدمی جو اس میں ڈال کر تو اسے مسئلہ کلیئر کروائیں۔ وہ صاحب یعنی جو وہ پلاٹ ہے ان کا، اس کے اوپر سب کا حق ہے،
ان سمیت جو ان کے بہن بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے. جو لیکن ان کے نام گریجویٹی تھے، جو مرحوم کے نام تھے، اگر ان کو زندگی میں دے گئے، ان کے نام کروا دیے تو الگ ہے. اگر ان کے نام ہے تو اس میں چوتھا حصہ ان کو ملے گا. اور جو گریجویٹی ہے وہ تو ان کے نام ہی ہے بیسیکلی. لیکن یہ اگر رضامندی کے ساتھ کہیں کہ چلیں وہ آپ لے لیا کرنا اور مجھے یہ پلاٹ دے دیں تو یہ ٹھیک ہے، یا آپس کے اندر جو بھی ہوتا ہے کر لیں گے. اچھا چلے جزاک اللہ خیر. اب دیگر سوالات کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں یوٹیوب کے اوپر موصول ہوئے ہیں ان کی طرف بھی آتے ہیں. کل ایک سوال رہ گیا تھا، میں اسی سے بات کو شروع کر لیتا ہوں کہ نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے. مفتی عبدالولی صاحب آپ اس حوالے سے فرمائیے گا. نماز کے بعد دعا کرنا. اچھا، نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے اگر اسی طرح جیسے انہوں نے اجمالاً پوچھا ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، تو اجمالاً جواب بھی یہی ہے کہ جائز ہے. لیکن اس کی صورتیں مختلف ہیں. صورتیں مختلف یہ ہے کہ ایک ہے اجتماعی دعا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے انفرادی دعا. بالکل ٹھیک. پھر یہ اجتماعی انفرادی کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا، یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اجتماعی دعا اور ہاتھ اٹھا کے فرض نماز کے بعد یا سنتوں کے بعد، جیسے کہ بعض علاقوں میں رواج ہے، اس کا ثبوت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو نمازیں پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ایک صحابی نے بھی یہ نقل نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا ہے مقتدیوں کی طرف اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھا کے ایسی کوئی دعا مانگی ہے نمازوں کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، پھر خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، وہاں پر بھی کوئی ایسی بات ملتی نہیں ہے. احیاناً کبھی ایسے ہو جائے، اہل علم لکھتے ہیں کہ کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، کوئی ایسے مصیبت زدہ ہے، وہ امام سے درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میری حالت بہت بری ہے، تو وہ امام صاحب دعا مانگتے ہیں. اسی طرح مقتدی دعا مانگتے ہیں. ایک اجتماعی شکل اختیار کر لی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو بھی معمول بنا لینا اور ایک ہیلہ اور بہانہ اجتماعی دعا کے لیے اس کو بنا لینا، اس کا بھی کوئی ثبوت ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں اور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، بار بار کال کرتے ہیں. ویلکم جی. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا پلیز. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا پلیز. جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے آج؟ آپ اگر ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں گے تو بڑی آسانی سے ہماری گفتگو ہو جائے گی. فرمائیے گا. ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. بڑی محبت کرنے والے ساتھی ہیں اور بار بار اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ جو عورت کا ماہانہ پاکی والا جو غسل ہوتا ہے، اس حوالے سے سوال ہے کہ آج کل کے دنوں میں اگر جو بال ہیں زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، اس حوالے سے کہ کیا کیے جا سکتے ہیں اس دوران؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. جی، اگر خاتون نے خود اپنی قربانی خریدی ہے اور وہی قربانی کرنا چاہتی ہے، پھر تو وہ صبر کرے، جب یہ دن گزر جائیں پھر صفائی کرے. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے اپنی قربانی نہیں خریدی، اپنا ارادہ نہیں ہے، ان کے خاوند صاحب گھر کے سربراہ یا والد محترم وہ قربانی کر رہے ہیں، وہ قربانی ان کی طرف سے ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن وہ کرنے والے یہ نہیں ہوتے. تو اہل علم جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بہت سی دیگر اہل علم، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، یہ ان لوگوں کے ذمہ ہے جو خود قربانی کرتے ہیں، مضحی ہے. ٹھیک ہے. وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ. ٹھیک ہے. جس نے ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ وہ قربانی کرے گا، تو کہتا ہے مضحی کے ذمہ یہ ہے، جو مضحی عنہم ہے، جن کی طرف سے قربانی کی جاتی، ان کے ذمہ یہ پابندی نہیں ہے. تو
تو یہ صفائی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صحیح۔ ہمیں تو ایسی سمجھ آئی ہے۔ چلیں جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ میں مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر سجدے میں دعا کی جائے تو کیا اس کی بھی وہی فضیلت ہوگی جو نماز کے سجدے کی ہوتی ہے؟ جی، یہ جو عموماً نماز کے بعد لوگ علیحدہ سے سجدہ کرتے ہیں، جی پہلی تو یہ بات ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث مبارکہ میں۔ ٹھیک۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ سجدے کے متعلق کہ فَقَامِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ سجدے میں تمہاری دعا قبول ہونے کے زیادہ لائق ہے، تو وہ سجدہ وہ ہے جو نماز کے اندر ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے نفل ہو۔ علیحدہ سے صرف سجدہ کرنا اس غرض سے کہ میں وہ پالوں مراد، تو یہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا فَإِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ میری مدد کرو، جو تمہاری خواہش ہے نا کہ مجھے آپ کا ساتھ ملے جنت میں، جی تو کثرت سے سجود کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سجدہ کرنا ہے، مراد یہ تھا کہ زیادہ نفل پڑھو، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ جتنے نفل زیادہ پڑھیں گے اتنے سجدے زیادہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہمیں جو نماز والا سجدہ ہے نا اس طرف لانا چاہتی ہے، اور یہی ہے۔ اور وہ جب سجدہ ثابت نہیں ہے تو پھر اس میں وہ فضیلت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ صحیح۔ ہاں، سجدہ شکر وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ملے تو آپ فوراً اللہ کے حضور جھک جائیں، جی یا کامیابی ملے، جیسے ہمارے کھلاڑی یا ہماری فوج یا ہمارا کوئی بھی اہم وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو فوری سجدے میں ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ صحیح۔ لیکن ایسے باقاعدہ طور پہ سجدہ کرنا صرف دعا کے لیے تو یہ ثابت نہیں ہے چیز۔ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی ماجد خان صاحب السلام علیکم۔ سوری کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم یوٹیوب کے نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اور دعا کرنا کیا درست ہے؟ مولانا ابو نعمان صاحب فرمائیے گا۔ اگر پوری کی پوری نماز کے اندر یہ کیفیت اختیار کرے وہ تو درست نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے، مثلا زیادہ اس کو یہ سرور آ رہا ہے، زیادہ اس پر یہ عاجزی انکساری کی کیفیت طاری ہے، جی تو اگر بند کر لے تو اس میں حرج نہیں، لیکن شروع سے لے کر آخر تک بند کیے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح، یعنی یہ طریقہ نہیں ہے نماز کا ہے، نماز کے اندر ایسے شامل ہو جائے گی چیز۔ جی، کیونکہ آگے اس کو گزرتا ہے تو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ روکنے کا حکم ہے، آگے اس کو گزرے تو آنکھیں کھلی ہوں گی تو رکے گا، اگر بند کیے تو کیسے پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز میں لنک کرنا چاہوں گا، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد میں جب وطر کی نماز پڑھائی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ اس چیز کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ وہ لائٹیں بند کر دیتے ہیں ساری تاکہ وہ اندھیرا ہو جائے، اور وہ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس کو کوئی خاص کہنا مصنوعی طریقہ بنانا یہ تو نہیں ہے۔ اگر انفرادی اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نا، وہ تو انفرادی طور پر ہوگا نا، کہ کوئی دیکھے نا، میں تنہائی کے اندر، کیونکہ اللہ کے دربار میں پھر انسان منہ بھی ٹیڑھا میڑھا کرتا اپنا عاجزی انکساری کا، اگر ایسے کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک خاص طریقہ بنا لینا کہ اب وہ ایک وجد آئے گا تو فلاں کریں گے، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نا پہلے سے ایک اہتمام کر لینا، پہلے تمام کو بلایا گیا، اتنے بجے کر اب دعا شروع ہوگی، اب لائٹیں بند ہو جائے گی، اب فلاں ہوگا، نہیں، یہ تو ایک خاص کیفیت ہوتی نا۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ربط ہو گیا ہے تو اس وقت اپنی یہ کیفیتیں اپنا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب خوش آمدید۔ جی میں نے سوال، میں ڈاکٹر شفیق الرحمان فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ جی اہلاً و سہلاً۔ جی وعلیکم السلام جی۔ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا تاکہ کمیونیکیشن آسان ہو جائے، ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز۔ جی جی ٹیلی فون سے ہمارے ساتھ بات کیجیے، فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی میں ایک دعا کالج کا پرنسپل ہوں، اور میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں بتائیں جس میں ہے کہ اس کی قربانی میں 7 افراد ہو سکتے ہیں۔ گائے کی قربانی میں؟ گائے کی اور اونٹ کی قربانی میں گائے اور 7 اونٹ افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
یہ مجھے کوئی حدیث مجھے ملی نہیں کہیں سے. چلے بہت شکریہ آپ کے اعتماد کا شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں کال کی ہے, اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ واقعی آپ پیغام ٹی وی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, اور آپ نے جیسے ریفرنس پوچھا ہے تو یہ آپ کی محبت کی علامت ہے, اور آپ ایک صاحب علم ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں انہی کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ کا سوال جو ہے ہم مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں. مفتی عبدالولی صاحب اس حوالے سے فرمائیے گا. اس بارے میں تو حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک. صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اونٹ ہے حدیبیہ کے سال ہم نے 7 بندوں کی طرف سے اس کو نہر کیا, اور گائے کو ہم نے نہر کیا ہے 7 بندوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. یعنی گائے کو ذبح کیا 7 بندوں کی طرف سے. یہ باقاعدہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں. ابن ماجہ کے اندر حدیث آئی ہے, وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اور یہ قربانی کا وقت آیا تو ہم 10 بندے شریک ہوئے ایک اونٹ میں. بالکل ٹھیک. تو اور گائے میں 7 بندے شریک ہوئے. وہ حدیث بھی ثابت ہی ہے اور یہ مسلم کی حدیث بھی ہے. تو یہ تو ثابت ہے. ان کو نہیں ملی تو یہ ہمارے جو ادارہ ہے ان کی طرف سے ان کو واٹس اپ کر کے یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے, وہ روایت بھیجی جا سکتی ہے. جی بالکل, ہمارا جو واٹس اپ نمبر ہے فتویٰ کے لیے اس پہ بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں, ورنہ صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں ابن ماجہ میں انہوں نے ریفرنس دیا ہے, وہاں سے آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام جاری ہے. دنیا کے 10 عظیم ترین دن, اس کا احساس ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ واقعی عظیم ترین دن ہیں اور موقع ہے, ان کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. آپ کے بہت سارے سوالات یوٹیوب کے ذریعے موصول ہوئے ہیں اور لائیو کالز بھی آ رہی ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. میں آپ کا سوال شامل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ خواتین کا نماز میں اگر دوپٹہ اتر جائے تو کیا وہ نماز کے دوران ٹھیک کر سکتی ہیں؟ مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیے گا. جی ہاں, بلا شبہ اگر دوپٹہ گر جائے اتر جائے تو اسے درست کرنا ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ کر سکتی ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ درست کرے, بالوں کو چھپائے اور نماز جاری رکھے. ٹھیک ہے, کوئی قباحت نہیں ہے اس میں؟ کوئی قباحت نہیں, بلکہ یہ ضروری ہے کیونکہ بالغ عورت کی نماز خمار, دوپٹے اور اس طرح چادر کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے, وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہونا ضروری ہے. اگر دوپٹہ نہ ہو تو پھر اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے. تو اگر یہ دوپٹہ گرتا ہے تو فوراً یہ اٹھا لے, اس کو صحیح کرے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اصل میں لوگوں کو وہم یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں. جی, بعض نے کہا کہ کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے, حالانکہ جو نماز کے منافی چیزیں ہیں, مثلا شلوار چادر نیچے ہو گئی ہے وہ اوپر کر سکتے ہیں. اسی طرح درمیان میں خلا آ گیا ہے تو ساتھ ملنے کے لیے حرکت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح عورت کا جیسے دوپٹے کا سوال کیا تو سیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی اس طرح کوئی الجھن ہے. آپ آگے دروازہ کھٹکھٹاتا تو آپ قدم آگے بڑھ کر دروازہ بھی کھول دیتے, کنڈی کھول دیجیے. ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں. آپ کی موجودگی میں جو وراثت سے متعلقہ سوال ہیں میں ان کو پرائرٹی دے رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو ناظرین مستفید ہو جائیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, اس کے بعد یہ والا سوال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. رانا اسلم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइएगा क्या जी पूछना सर। चाहेंगे? सर मैंने ये पूछना है कि हम एक कुर्बानी कर रहे हैं पूरे घर की तरफ से। बहुत खूब। हेलो जी 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 अपने पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी कर रहे हैं, जी और दूसरी कुर्बानी मेरा बेटे ने करनी है, वो भी घर में शामिल है। वो जॉब करता है इस्लामाबाद में। ठीक तो है। वो उसने गाय में हिस्सा डालना है, तो वो हमारा भांजा जो है वो बहुत कमजोर है, उसने फ्रिज लेनी है, तो हम उसके पैसे उसको दे दें कि फ्रिज ले ले, ये पूछते हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग सुन्नी बरेलवी। जी चलिए, आपका सवाल आ गया है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम आपका सवाल मुफ्ती साहब से पूछते हैं। मुफ्ती अब्दुल वली साहब फरमाइएगा। सवाल इनका ये है कि वालिद साहब जो हैं वो सबके लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और एक बेटा है जो इस्लामाबाद में जॉब करता है, वो भी कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन अब इनका एक भांजा है जिसको फ्रिज की घर में ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि बेटे की कुर्बानी की बजाय जो हिस्सा डाल रहा है उसकी बजाय जो कीमत है उसकी उसको फ्रिज। हाँ जी जी, तो हुक्म तो ये है कि घर का जो सरबराह है वो कुर्बानी करे। घर के तमाम अफराद जो उसके माताहत हैं, अहल व इयाल में आते हैं, उनकी तरफ से वो कुर्बानी हो जाती है, यानी तमाम की तरफ से वो काफ़ी हो जाती है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में आई है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम ऐसे ही करते थे। खान अर्रजुल युज़ही अन नफ्सिही व अन अहले बैतिही बिशातिन वाहिदा औ कमा क़ाल, यानी एक ही बकरी बकरा वो ज़बह करते थे अपनी तरफ से भी और अपने अहल व इयाल की तरफ से भी। तो वो किफ़ात, अगर ये वालिद साहब इनका एक ही जानवर ज़बह करता है तो सब की तरफ से ये काफ़ी है, और वो जो बेटा है वो तावन करे अपने भांजे के साथ, कोई हरज नहीं है। यानी बेटा अगर वो अलग जॉब कर रहा है, सेटल्ड है, तो क्या उसके ऊपर अलग से कुर्बानी नहीं है? या जब उनका खाना मुश्तरक है और वालिद साहब ये कर रहे हैं और वो पैसे कमा के वालिद साहब ही को देते हैं, तो मुश्तरका ख़ानदान है, तो फिर ये सूरत में उसके ज़िम्मे नहीं है। और अगर वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में सेटल है, अगर वो अलग हो गया तो फिर उसको कुर्बानी करना चाहिए। औला ये है कि वो कुर्बानी करे खैरात की बजाय। जज़ाकल्लाह खैर। अब एक और सवाल है, उसको भी शामिल कर लें कि औरत जब फोत हो जाती है तो क्या शोहर के लिए उसका चेहरा देखना जायज़ है या नहीं? बिलाशुबा जायज़ है। ठीक, इंशाअल्लाह जन्नत में भी ये साथ ही होंगे। बिल्कुल, दोनों मोमिन हैं तो जन्नत में भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। मसला ये है कि ये इश्काल क्यों पैदा होता है। बाद लोगों के ज़हन में ये होता है कि निकाह फ़ौरन ख़त्म हो जाता है जब औरत फौत हो जाती है। औरत फौत हो जाती है, अब इसके बाद न उसका चेहरा देख सकते हैं, न उसको हाथ तक लगा सकते हैं, न कोई यानी कि उसको गुस्ल भी नहीं दे सकते। हालांकि हदीसों में जो बात साबित है और अमलन सहाबा किराम से वो बात आई है, वो यही है कि शोहर अपनी फौतशुदा बीवी को गुस्ल भी दे सकता है। बहुत आला। तो चेहरा देखना तो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को गुस्ल दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा, एक दिन वो दर्द की शिकायत कर रही थी कि सर दर्द है मुझे, तो आपने फरमाया आपको क्यों ऐसे फ़िक्रमंदी होनी चाहिए, मज़ाक के तौर पे। हाँ जी, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको गुस्ल दूंगा, तक कफन दूंगा, जनाजा पढ़ूंगा। तो उससे भी ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं गुस्ल दूंगा। तो शोहर गुस्ल दे सकता है, जब गुस्ल दे सकता है तो चेहरा क्यों नहीं देख सकता। बहुत खूब, बहुत आला, बहुत शुक्रिया। विरासत के हवाले से जो हमारे पास सवाल है उसको शामिल करते हैं। फरमाते हैं जी, हम मामू साइड होते हैं और हमारे नाना अपनी ज़िंदगी में हमारी अम्मी के नाम प्लाट देना चाहते थे, लेकिन मामू की नाराज़गी की वजह से उन्होंने उनको नहीं दिया। अब नाना फोत हो चुके हैं और अभी तक वो उनके नाम नहीं हुआ, वो करवाना चाहते हैं, अम्मी को देने का नाम भी नहीं लेते। प्लाट 10 मरले का है और अम्मी का हिस्सा क्या बनता है? अम्मी का कोई बेटा नहीं है और बाकी अम्मी के बहन भाई वेल सेटल्ड हैं और अम्मी को तलाक हुई है, तो वो प्लाट मामू के नाम होना चाहिए या अम्मी के? और मामू यूके में है और हम सब पाकिस्तान के किसी घर में रहते हैं। जी, मौलाना अबू नमान साहब फरमाइएगा। चूँकि उनके बुज़ुर्ग जो है नाना जी वो देना चाहते थे लेकिन दिया नहीं है। जी, अगर दे देते तो अलग बात थी, जब नहीं दिया
تو فوت ہوتے وقت جس چیز کا آدمی مالک ہوتا ہے وہ تمام ورثاء کا حصہ ہوتا ہے. صحیح. جتنا شریعت نے مقرر کیا اتنا حصہ ان کو ملے گا. صحیح. تو چونکہ ان کی ایک نیت تھی لیکن دیا نہیں ہے, وصیت بھی نہیں تھی, صرف نیت تھی. تو وصیت کار بھی جاتے تھے, پھر ورثاء کو وصیت جائز بھی نہیں, ہاں پھر بھی عمل نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ فوت ہونے والے بزرگوں کے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں یہ وضاحت کر دیجئے پلیز, وہ وصیت پر عمل کیوں نہیں ہونا تھا؟ ہاں, تو وصیت جائز وصیت پر عمل ہوتا ہے. جائز وصیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ تہائی حصہ سے زیادہ کی نہ ہو, بالکل ٹھیک. جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے, تو تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں. ہاں جی, وصلہ کثیر والی. ہاں جی. تو دوسرا ہے کہ ورثاء کو نہ ہو. ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. بہت خوبصورت. یہ جامع ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ ہر حقدار کا اللہ نے خود حق مقرر کر دیا. اب کسی کو اختیار نہیں کہ اس حق میں تبدیلی کرے. صحیح. غیر ورثاء کو وصیت ہوگی. تیسرا کہ ناجائز کام کی نہ ہو, بالکل ٹھیک. حرام ممنوع کام کی وصیت نہ کرے. صحیح. تو یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ جائز وصیت ہے, اس پر عمل کرنا لازمی ہے. صحیح. تو چونکہ وہ وصیت نہیں کی تو اس لیے وہ بزرگ جب فوت ہوئے ہیں اس وقت جو بھی ان کی جائیداد تھی, خواہ وہ پلاٹ ہے یا اور بھی ہے, تو اس کے تمام ورثاء کا حق اس میں, یعنی اس کے بزرگوں کو جو بیٹے بیٹیاں ہیں جی, تو جتنے ہیں وہ تو ابھی وضاحت نہیں کی. تو للذکر مثل حظ الانثیین, ہر بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. صحیح. ان کے بیٹے ہوں گے اور آپس میں بہن بھائی ہوں گے, صحیح. تو ان کو نا برابر ملے گا. برابر سے مراد کہ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل ملے گا. صحیح. تو سائل کے جو والدہ ہے اس کو اس میں سے اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے بہن بھائی ہیں, ان کے والدہ اور ان کے ماموں کتنے ہیں, تو اس اعتبار سے ان میں تقسیم ہوگا. اگر کوئی نہیں لینا جی, اگر انہوں نے یہ فرمائیے گا, یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ویل سیٹلڈ ہیں ماموں, تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کوئی؟ نہیں, ہاں اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا وہ کہتے کہ ہم نہیں لینا چاہتے, وہ کروانا تو اپنے نام چاہ رہے ہیں. ہاں وہ جو ایک ماموں کروانا چاہتا وہ ہو بھی نہیں سکتا. سارے ورثاء کہیں گے آ کر عدالت بالکل صحیح بیان دیں گے تو ہوگا نا. بالکل ٹھیک. تو اکیلا تو نہیں کروا سکتا. اگر اکیلے کا ہوتا تو وہ کروا چکا ہوتا, جیسے کہ اس کی نیت ہے. تو اس کے اندر اگر باقی جو اس کے بہن بھائی نہیں لینا چاہتے, وہ اس سائل کی جو والدہ ہے وہ بیوہ ہے اس کو دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں, لیکن حق تمام کا ہے. صحیح. صحیح. تو ماموں اکیلا نہیں لے سکتا. اگر ایسی زمین کے حوالے سے اس کو وقف کرنے کا بھی اگر سوچ لیں کہ یہ جھگڑے کی جگہ ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں, ہاں ٹھیک ہے, اگر وقف کر دیں گے تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. مسز آصف صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں بابلپور سے بات کر رہی ہوں. آصف جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے شوہر قربانی کر رہے ہیں اور میرے پاس زیور وغیرہ بھی اپنا مطلب ہے, تو پھر کیا میری الگ سے دکان بنتی ہے یا میرے میاں کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے مطلب سب کی طرف سے ہو گئے؟ بہت شکریہ. جی 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 میرا بیٹا ماشاءاللہ سے وہ بھی جاب کر رہا ہے. کیا مطلب ایک ہی میرا بیٹا ہم اکٹھے گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی بیٹا ظاہر ہے میاں بھی نیا کر رہا ہے, تو کیا بیٹے کو الگ کرنی چاہیے یا مجھے الگ کرنی چاہیے یا ایک گھر میں ایک کر رہے تو سب کی طرف سے ہو جائے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے اور آپ کا اعتماد جو ہمارے اوپر ہے اس کے لیے بھی بہت شکریہ. میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں, مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی, ابھی شیخ محترم نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی کہ اگر گھر کا ایک سربراہ قربانی کر دیتا ہے تو وہ سارے اہل بیت کی طرف سے ہو جاتی ہے, سب گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دوسرا کوئی کر نہیں سکتا. یعنی نیکی کا جذبہ ہے نا, اگر بیوی اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک پہلو جو یہ بتایا جاتا ہے جی وہ یعنی یہ کریں گے تو ریاکاری ہے یا ایسا تصور ہمیں کسی کے بارے میں قائم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کافی ہونا اور بات ہوتی ہے, اگر ہر ایک کے اندر یہ جذبہ موجود ہے, ایک سے زیادہ قربانیاں گھر میں ہوتی ہیں تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. حج جو حج کی قربانی جیسے حج کہتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے 100 اونٹ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وہ حج ہے, یہ عضیہ ہے, قربانی ہے, لیکن چلیں کچھ مطابقت تو ہے نا آپس میں. وہ بھی تو ایک ہی تھے نا, وہ حدی تو ایک ہی تھی, باقی تو پھر
جی 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 ہاں جی، اصل تو وہی تھا نا، باقی نفلی دم حدی ایک کافی تھا جانور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو لوگ میں نے دیکھا یہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایسی تحریریں وہ روک رہے ہیں کہ نہیں جی ایک ہی کریں، ایک سے زیادہ کرنا گویا جرم کی صورت میں وہ پیش کریں، تو یہ بھی شریعت کے منافی ہے. صحیح. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ایک سے زیادہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اپنے جو غریب ہیں رشتہ دار جو نہیں کر سکتے ان کو پورا جانور ہی جو لے کے دے دیں، یہ بہت اچھی صورت ہوگی. صحیح. ان کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور ان کے گھر میں جو خوشی پھیلے گی اس سے جو انہیں قرار آئے گا وہ کیسی پیاری چیز ہوگی. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اگلا سوال ہے ہمارا، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سجدے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ ہی فرمائیے گا. جی جی، ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اجازت دی ہے کہ آپ وہ تسبیحات کے بعد کوئی بھی دعا جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور قبولیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا. تو یہ بھی فرمایا کہ فاجتہدوا فیہ الدعاء، کہ اس میں دعا زیادہ کرو، اجتہاد کوشش کرو پوری. ٹھیک ہے. تو یہ دعا کا وقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین دعا جو آپ کثرت سے کرتے تھے، صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ کی اکثر جو دعا آتی تھی نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ سجدے میں آپ کریں تو یہ سمجھے ایک سنت کا بھی آپ اپنا رہے ہیں. اور واقعتاً یہ دعا اتنی جامع ہے، ہم بعض اوقات بتاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں تو عام سی دعا ہے، لیکن دنیا کی ہر اچھائی اور آخرت کی ہر اچھائی اسی میں چھپی ہوئی ہے. اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ جامع الفاظ دیے گئے آپ کو، اور آپ جو دعا مانگتے تھے وہ بھی بڑی جامع ہے، اور آپ نے جو اپنے لیے پسند کی. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حسنہ سے مراد کیا ہے. حسنہ سے مراد محض مال و دولت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جو شرف دیتا ہے، جو صحت دیتا ہے، جو وقار دیتا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ سب حسنہ ہے. شیخ اصل میں میرا خیال ہے کنفیوژن اس بات سے پیدا ہوئی ہے کہ سجدے میں چونکہ آیت قرآنی ہے تو کیا سجدے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ اشکال جی جی یہ اشکال ہوتا ہے لوگوں میں، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے اور رکوع میں قرآنی دعا مانگی ہے. بہت خوبصورت. جی یہ صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ جو دعا ہے یہ پوری رات جو ہے نا آپ سجدے میں رکوع میں یہ پڑھتے رہے تسلسل کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے دعا پڑھی جا سکتی ہے دعا، لیکن ایز اے تلاوت قرآن مجید کی تلاوت رکوع اور سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نور فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جو پیسے ہیں وہ ہم نے الگ سے اپنے ہر سال نکالتے ہیں، تو قربانی کے پیسوں کے اگر ہم جانور لے کے قربانی کرتے ہیں تبھی ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا، یا اگر ان پیسوں کو ہم کسی ضرورت مند کو دے دیں جو بے حد ضرورت مند ہو تو پھر بھی ہمیں وہ قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا؟ نیت ہماری قربانی کی ہو. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. آپ کا سوال مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں. مفتیان کرام سبھی ماشاءاللہ صاحب فضل ہیں، تو جو آپ میں سے جواب دینا چاہے بسم اللہ کریں. شیخ صاحب. جی مفتی عبدالولی صاحب. یہ قربانی یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت جانور کے ذبح کرنے سے ہی ادا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لہذا جو طریقہ افضل بہتر بلکہ ضروری ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کی ذمہ قربانی ہے تو آپ نے جانور خریدنا ہے اور 10 ذوالحجہ کو اسے ہی ذبح کرنا ہے نماز کے بعد. یہ پیسے دینا آپ سال کے دیگر ایام میں دیگر اوقات میں تعاون کرتے جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن یہ جیسے ہی قربانی کا موسم آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، پھر اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں کہ ہم ان پیسوں سے کسی کی مدد کریں اور قربانی نہ کریں. نہیں، قربانی ایک یعنی شعار ہے مسلمانوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے تو مسلسل قربانی کرتے رہے، صحابہ کرام قربانی کرتے رہے، اور اس کا حکم ہے اور اس کی فضیلت ہے، لہذا اس سے بندے کو محروم نہیں ہونا چاہیے. شیخ صاحب یہ سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل، تو اس چیز کی وضاحت کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے
کہ یہ ایک پلانڈ طریقہ ہے مسلمانوں کے اس شعار کو اثر انداز کرنے کا. تو لوگ اس پروپیگنڈے سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایک کمپین کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے, تو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو چوکنا رہنا چاہیے, میرا خیال ہے ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. یہ نا جب یہ موسم آتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی, اتنے پیسے تم ضائع کرتے ہو, اس سے ہسپتال بناؤ, غریبوں کی مدد کرو, سڑک بناؤ, اسکول بناؤ, یہ کرو اور وہ کرو. اچھا, جب یہ خود پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں, وہاں پر ان کو نا پھر یہ غریبوں کا خیال نہیں آتا, سڑکوں کا اور ہسپتالوں کا خیال نہیں آتا. یہ ایک ایک موبائل جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لاکھوں روپے کا موبائل ہوتا ہے, حالانکہ وہی کام جو ہے نا 10-20 ہزار 40 ہزار کا موبائل بھی وہی کام دیتا ہے, لیکن وہ اپنے سٹیٹس اور معیار سے اس کو نیچا سمجھتے ہیں, لہذا وہ نہیں کرتے. اسی طرح شادیاں کرتے ہیں تو شادی کے اندر بے تحاشا دولت یہ خرچ کر دیتے ہیں, فضول خرچی کرتے ہیں. لباس کے اندر ایک ایک شخص دلہن اس کے 50 جوڑے ہیں, 60 جوڑے ہیں, اور پتہ نہیں دلہن والا جوڑا جو ہے وہ بھی 10-10 لاکھ کا 20-20 لاکھ کا ہوتا ہے. اچھا, وہاں پر یہ چیزیں نہیں نظر آتی. اور یہ جو قربانی کا یہ سارا یہ عمل ہے, اس میں غریبوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب ایک شخص قربانی کے جانور پالتا ہے, وہ بھی تجارت کرتا ہے, وہ بھی اس کو جمع کرتا ہے, خریدتا ہے, پھر دور کے علاقوں سے لاتا ہے بڑے شہروں میں, تو وہ ٹرک جو ہے, ٹرک گاڑیاں, ان لوگوں کی ایک روزی لگ جاتی ہے. پھر جو گھاس کاٹنے والے ہوتے ہیں یا جنہوں نے گھاس کو کاشت کیا ہوتا ہے, ان کا فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جو رسیاں آپ نے دیکھا ہوگا منڈی کے پاس نا لوگ کھڑے ہوتے ہیں, رسیاں فروخت کرتے ہیں, وہ بھی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو چھریاں تیز کرتے ہیں سلسلہ, یہ سب غریب, پھر روزگار چلتا ہے. پھر یہ جو قصائی ہوتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر کھال جو اصول کرتے ہیں اس سے فیکٹریاں چلتی ہیں, اور بہت بڑا ایک بزنس ہے جو اس کے ذریعے سے چلتا ہے. غریب طبقے اس کا نتیجہ ان کے پاس جو ہے نا اس کی وجہ سے پیسہ ادھر آ رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے نا کہ گوشت, غریبوں کو بھی وہ گوشت مل جاتا ہے, وہ گوشت جو پانی سے پاک ہوتا ہے, جس کے اندر اب بازار میں جائیں آپ مٹن خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے پانی ڈالا ہوتا ہے. بہت کم ایسے اچھے قصائی ہوتے ہیں جو پانی نہیں ڈالتے. بڑا گوشت بھی اسی طرح, اور برائلر کا تو یہ حال ہے, وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا. تو یہ غریبوں کے لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ کھا سکتے ہیں, خالص گوشت, اور مالداروں کا بھی. تو اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین, رہنمائی جاری ہے اور یہ پروگرام بھی جاری ہے, لیکن چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین, بابرکت ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات جاری ہیں. آپ اپنی شرعی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. آپ کے سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مفتیان کرام سے پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے, اگر وضو کے بعد دوپٹہ نہ ہو سر پر تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا نواقض وضو, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں یہ دوپٹے کا اترنا یہ نہیں آیا ہے. لہذا خاتون ہے, عورت ہے, اس نے دوپٹہ سر پہ رکھا ہوا ہے, اس کا وضو ہے, دوپٹہ گر گیا ہے, اتر گیا ہے, اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وضو قائم ہے, وہ اپنے دوپٹے کو پھر سے صحیح کرے, یہی حکم ہے. جزاک اللہ خیر. ابھی محترم مولانا ابو نعمان صاحب,
جو وراثت کا مسئلہ ابھی آپ نے بتایا تھا وہ یوٹیوب پہ ماشاءاللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کے سوال کے بعد یا آپ کے وہ اظہار کے بعد کوئی تفصیل تھوڑی سی اور بتائی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ 2 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں، جن میں سے ایک فوت ہو گئے ہیں اور بقیہ ایک جو ہیں ان کو ایک مینٹل پرابلم ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں. غالباً یہ بہنوں کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں. اگر یہ نہ لینا چاہیں تو پھر ہماری والدہ کا اور ماموں کا حصہ کتنا کتنا بنتا ہے؟ جی، اصول یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو اس وقت جو زندہ ورثہ ہے وہ وارث بنیں گے. جو اس سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، پہلے خواہ 1 دن فوت ہوں، 1 مہینہ یا 1 سال پہلے، وہ وارث نہیں ہے. جس وقت انسان مورث کہتے ہیں وارث بنانے والا، میت، جب وہ فوت ہوگا اس وقت جو ورثہ زندہ تھے وہ وارث ہیں. اب اس کی انہوں نے صراحت نہیں کی کہ وہ فوت ہونے والی ان کی جو فوت ہونے والے کی بیٹی یا ان کے ماموں یعنی کیا لگے گی، خالہ لگے گی نا، سائل کی خالہ لگے گی. جی جی، تو اس کی خالہ جو ہے وہ نانے کی وفات سے پہلے فوت ہوئی ہے یا بعد میں. بہرحال اگر بعد میں ہو تو ان کی اس جائیداد وہ 8 حصوں میں تقسیم ہوگی، اس کے 8 کیے جائیں گے. بس 10 مرلے کا پلاٹ ہے تو اس کو 8 پر تقسیم کریں گے، یعنی اس کے سرسائیاں بنائیں گے. تو جو جواب آئے گا وہ ہر بیٹے کا حصہ ہے یعنی ماموں کا، سائل کے ماموں کا، نہ وہ ہر اس کے نہ خالہ کا حصہ ہے، اس کو ڈبل کریں گے تو ماموں خالہ کا ایک حصہ ہے اور ڈبل کریں گے تو ماموں کا بن جائے گا. ٹھیک ہے. باقی رہا کہ جو ذہنی طور پر مینٹل ہے، خاص کیسا بھی ہو، شرعی وارث ہے، شرعی طور پر وارث ہے. وہ تو زیادہ وارث ہے کہ اس کا نہ کما سکے نہ کچھ ہوگا، تو کھانا پینا لباس تو اس کا ہے ہی ہے. جی، اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو ٹھیک ہے وہ نہ لے. اب ایک تو ہے کہ نانے کی وراثت، نانے کی وراثت میں تو یہی ہے کہ اس فوت ہونے والی کی بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل. صحیح. اب جو نہیں لیتے وہ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ ان کا حق ہے. یہ ان کا حق ہے. اگر کہیں کہ ہم اپنے ایک بھائی اور بہن کو دینا چاہتے ہیں، سائل کا یعنی والدہ اور ماموں کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تقسیم کر لیں گے. لیکن ان کا جو تقسیم ہوگا وہ للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جو والد کی وراثت ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹے کو ڈبل بیٹے کو سنگل. لیکن جو بہن بھائی دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں کم دیں، مرضی سے دیں. اگر کہیں کہ یہ دونوں لے لیں تو دونوں کا وہ برابر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہن بھائی برابر، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ کر رہے ہیں، ہبے کا تو برابر. بس سارے بہن بھائیوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم اپنے ایک بھائی اور ایک بہن کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کا جو حصہ آئے گا جو باپ کی طرف سے ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین ہے. جو بھائی بہن دے رہے ہیں وہ برابر تقسیم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرمائیے گا. دماغی طور پر کمزور ہے اس کا تو ہبہ بھی معتبر نہیں ہے اس کے اصل کے اندر. پھر وہ جو اس کا سرپرست بنے گا اس کے اخراجات کو برداشت کر رہا نا، تو صاحبدار کو عرصے دراز سے کر رہا ہے. تو اگر باقی سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم اسی کو دے دیتے ہیں، وہ اخراجات برداشت کرتا. صحیح. بہت خوب. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ وہ خود تو وہ کہہ نہیں سکتا نا کہ میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا. تو بہت خوبصورت آپ نے توجہ دلائی ہے. میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. جیسے فرض نماز میں درود ابراہیمی کے بعد 1 سے زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں عربی میں، کیا ویسے ہی نوافل یا سنتوں میں بھی 1 سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں درود ابراہیمی کے بعد؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی بالکل. جیسے فرض نماز میں کی جا سکتی ہیں دعائیں، تو نفل میں بالولا کی جا سکتی ہیں، کیونکہ فرض میں ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور فرض میں ویسے بھی توجہ اس طرح ہوتا ہے، اور نفل بندہ ایسے اوقات میں پڑھ رہا ہوتا ہے جب اس کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. صحیح. اس میں بالولا دعا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرنا ثابت ہیں. صحیح. بہت خوبصورت. جزاک اللہ خیر. مفتی عبدالولی خان صاحب سے پوچھئے کہ نماز میں کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی مفتی صاحب فرمائیے گا. یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جو نماز میں تو ویسے ہی نماز کے بعد جی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ہوا کے نکلنے سے ٹھیک ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی. جب یہ بطور بیماری کے نہ ہو ویسے ہی ہوا نکل گئی وضو ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. پیشاب کیا تو اس سے آپ نے ذکر کیا ہے تو شیخ اس کا حل بھی بتا دیجئے. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے نا، وہ مسلسل اس کے پیٹ سے ہوا نکلتی رہتی ہے،
یا خون کوئی خاتون ہے اس سے خون مسلسل بہتا رہتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گا، یعنی ظہر کی نماز کے لیے وضو کرے گا، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، جو بھی اس کی مرضی ہے وہ کرے، عصر کی نماز کے لیے پھر سے نیا وضو کرے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے مستحاضہ۔ اور اسی طرح یہ ہوا والا سلسل البول والا بھی، سلسل البول جس کے پیشاب کے قطرے مسلسل جاری رہتے ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو ہوا نکلی اس سے وضو ٹوٹ گیا، سبیلان سے خروج، سبیلان سے کچھ خروج، دونوں راستوں سے کچھ بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نیند ہے، نیند کے متعلق بھی اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن جو شیخ البانی رحمہ اللہ اور بہت سی دیگر محققین نے موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیند ہے جس کیفیت میں بھی ہے، لیکن پوری نیند، ایک ہے اونگ، بندہ ایسے جھٹکا کھا لیتا ہے، جو پوری نیند ہے جس میں بندہ خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسی نیند سے بھی وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بھی ہے کہ بندہ اپنی شرمگاہ کو بغیر حائل کے ہاتھ لگائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی۔ اور اونٹ کے گوشت کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ وہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت بندہ کھائے، اس نے وضو کیا ہے، اب اونٹ کا گوشت کھا لیا، ابھی قربانی آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اونٹ کا گوشت بھی بہت سے لوگ جو ہے نا کھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو جیسے اونٹ کا گوشت کھا لیا اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے، نیا وضو کرے گا۔ صحیح۔ اچھا سوال میں نا کچھ ایسی مجھے لگ رہا ہے کہ اکثر عوام میں یہ بات معروف ہے کہ نماز کے دوران اگر کہکا لگا لیا تو نماز بھی ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹتا ہے، یہ وضاحت فرمائیے۔ یہ بعض لوگوں کے ہاں اس طرح ہے کہ اگر نماز کے دوران بندہ ہنس کے قہقہہ لگا کے ہنسے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات کسی معتبر دلیل پر مبنی نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے موجود کہ قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوران نماز، نماز بھی نہیں، وضو تو بالکل نہیں ٹوٹتا۔ ہاں قہقہہ لگاتا رہتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا اگر جو کپڑے ہیں ٹخنوں سے نیچے چلے جائیں تو کیا اس سے بھی نماز ٹوٹتی ہے یا وضو ٹوٹتا ہے؟ ہاں یہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بار بار وضو کرنے کا کہا جس کے ٹخنے چھپے ہوئے تھے، ازار نیچے گیا ہوا تھا، شلوار، تو آپ نے کہا جاؤ وضو کرو، تو وہ روایت جو ہے نا سنداً ضعیف ہے، تو اس لیے اس پر اس طرح کی سختی کرنا ذرا مشکل ہے۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ خواتین کے اگر آدھے بازو ہوں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ مولانا ابو نعمان صاحب آپ فرمائیے گا۔ شاہ صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب آپ ہی فرمائیے۔ یہ آپ کے متعلق ہے۔ ہاں جی، نعمان فاروقی صاحب آپ بھی؟ جی شیخ صاحب فرمائیے۔ تو یہ اس طرح ہے کہ عورت جب نماز پڑھے گی نا تو تین اعضاء کے علاوہ باقی سارا جسم اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہتھیلیوں تک لباس ہو، ہتھیلیاں ظاہر ہے حرج کوئی نہیں، چہرہ ظاہر ہے کوئی کھلا ہے کوئی حرج نہیں، قدم بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے اوپر والا حصہ، لیکن اگر وہ بھی ظاہر ہو تو نماز ہو جائے گی۔ باقی جسم کا کوئی بھی حصہ وہ ایسا ظاہر نہ ہو۔ مرد کے لیے یہ تو گنجائش ہے کہ وہ ہاف بازو پہن کے نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آپ نے عورتوں کے لیے بیان کیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر عورت اکیلی کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے، اکیلی کیا کہ وہاں پر کوئی بندہ بھی نہ ہو، پھر بھی اس کے لیے یہی لباس ہے، نماز اس کا یہی ہے۔ اور اگر مطلب غیر محرم موجود ہیں جہاں پہ نماز پڑھ رہی ہے تو؟ ہاں غیر محرم موجود ہے تو اس صورت میں اگر وہ چہرہ چھپائے، ماسک مثلا جو ہے وہ پہن کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے بالکل۔ دستانے پہن لے تو یہ زیادہ اعلیٰ اور اولا بات ہے، افضل بات ہے۔ اچھا، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے نا کہ جیسے کہ پہلے بھی سوال آیا، عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے تو دوپٹہ اتر گیا، وہ پھر صحیح کرے، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اسی طرح دامن اوپر ہو گیا ہے تو جسم کا کوئی حصہ نظر آ گیا ہے، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ سجدے میں گئی ہے کوئی حصہ ظاہر ہو گیا ہے، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، وہ پھر سے ٹھیک کرے۔ تو یہ آسانی ہے، لیکن قصداً عمداً پہلے سے اس لباس میں آنا پھر نماز شروع کرے نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔
لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جاری ہے، رہنمائی جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے پاس جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اب یہ سوال ہے نیکسٹ کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ بچے کے نام ستاروں کے حساب سے رکھنا کیا جائز ہے؟ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا۔ جی، یہ ستاروں کا یا کسی بھی ایسی غیر مرئی چیز جو نظر نہیں آ رہی اس کا تصور رکھ کے کوئی بھی ایسی تبدیلی کرنا، ان کی وجہ سے نام رکھنا یا ان کے وہ ستاروں پہ یقین رکھنا اور ان کی وجہ سے ان کو دیکھ کے اپنے نام رکھنا یا ہاتھوں کی لکیریں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو سختی سے روکا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ستاروں میں تاثیر ماننا، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب فجر پڑی تو رات بارش ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں نے مجھ پر ایمان کی حالت میں اور ستاروں سے انکار کی صورت میں صبح کی ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے برعکس، یہ نہیں کہ سامنے والے لوگوں نے، یہ نہیں کہ سامنے والے لوگوں نے، یعنی عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ستاروں پہ کوئی ایسا یقین رکھتا ہے نا صرف اس وجہ سے کہ ستاروں کی میں کوئی تاثیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان رکھنا ہی، یہ یقین رکھنا ہی غلط ہے۔ تو ستاروں کی تاثیر نہیں ہے۔ وہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا نا، یہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود بیچارہ فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ کیا بات، یعنی وہ تو خود لٹکا ہوا ہے، اس سے میری تقدیر کی کیا خبر دے رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ماننا یہ درست ہی نہیں ہے شرعاً۔ تو نام ہمیں اچھے سے اچھے رکھنے چاہیے جن کے اچھے معنی ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پہ ہوں، صحابہ کرام کے نام پہ ہوں، صحابیات کے نام پہ لڑکیوں کے نام۔ تو اس طرح یعنی ان کے اندر ایک اچھی جو ہے نا تمنا، اچھی خواہش اور اچھے جو ہے نا مفاہیم وہ ان سے ابھریں گے، اچھے اخلاق و کردار کے وہ مالک ہوں گے۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ستاروں کی وجہ سے اگر کوئی رکتا ہے اور یہ جا کے پوچھ ہی لیتا ہے کسی سے کہ کیا یہ ستارہ، یہ برج یہ اس میں ساتھ دیتا ہے، جیسے نہیں ہمارے رسائل میں اخبارات میں آتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ وہ اصل میں ستارے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہفتہ یا اس مہینے میں وہ ہوا ہے تو اس کا کیسا نام ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں شریعت کے بالکل منافی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی کاہن کے پاس آیا تو اس نے تصدیق کر دی تو اس کے 40 دن کی نمازیں جو ہے نا وہ کاٹ لی جائیں گی، مائنس ہو، یعنی قبول نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو کوئی کاہن کے پاس آیا اور اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی تو اب کیا ہوگا کہ اس نے اس کا انکار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ نہ ہو ہم یہ دیکھتے دیکھتے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو گئے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک رویہ تو یہ ہے کہ ستاروں کے حوالے سے نام رکھے جاتے ہیں، دوسرا رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کھولنا ہے، انگلی رکھنی ہے آنکھیں بند کر کے، جہاں پہ ہماری انگلی آ گئی وہیں پہ ہم نے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ نام کے طور پہ رکھ دینا ہے۔ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، بیٹیوں کے نام رکھے ہیں، تو ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ سلف صالحین میں ایسے نہیں تھا کہ قرآن مجید وہ کے صفحات کھولتے ہیں اور پھر جو بھی سامنے نام آیا اس کو بطور نام کے رکھ لیا، یہ نہیں یہ طریقہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھو۔ احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، بہت خوب۔ اور اسی طرح اصدق الاسماء حارث اور حمام۔
شیخ صاحب ہمارے سارے ناظرین عربی نہیں جانتے, آپ ساتھ ساتھ اردو بیان ہاں جی, کیجیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, سچے نام حارث اور حمام ہے. بہت خوب. تو یہ اچھا, سچے نام ہے حارث اور حمام. ہاں جی, یہ سچے کیسے ہیں؟ یعنی یہ انسان کی جو حقیقت ہے اس کے مطابق وہ یہ معنی دے رہے ہیں. حارث کا مطلب کیا ہے؟ وہ کاشتکاری کرنے والا. تو ہر بندہ محنت کر ہی رہا. چاہے اگر کسی کے نام حارث ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لگا ہوا ہے, اپنی محنت میں لگا ہوا ہے. حمام وہ ہم سے ہے, تو یہ دل میں جو خیالات آتے رہتے ہیں, فکر مندی. تو اسی طرح پرعزم لوگوں کو بھی کہا. ہاں جی, پرعزم لوگوں کو. ہاں جی. اسی طرح یہ جو انبیاء کے ناموں پر نام, یہ بندے کو رکھنی چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بعض اوقات حامان نام بھی آیا ہے, فرعون بھی آیا ہے, فرعون تو انگلی آ جائے, قارون بھی آیا ہے. اب کیا کرے بندہ کہ وہ نام بھی رکھیں گے. اچھا, فرعون نام ایسے رکھا جاتا ہے اب بھی نا مصر میں. جی جی, یہ رکھا جاتا ہے. یعنی یہ اصل میں ایک عہدے کا نام تھا نا. جی, یعنی فرعون شخصیت کا نام نہیں تھا, ایک عہدے کا نام تھا. صحیح, فرعونہ جن کو. جی فرعونہ, جی جی, وہ تو رامسیس تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور. تو فرعون جیسے کوئی صدر ہمارے ہاں ہوتا ہے, وزیر اعظم کا ایک عہدے کا نام تھا مصر کے فرعونہ ہونے کا. یہ بعد میں نا پھر یہ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ظالم کے لیے, یہ ظالم کے لیے یہ نام اچھا نہیں ہے, اگر رکھے تو وہ بہت برا نام ہے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. تو یہ اسی محاورہ بن گیا ہے. محاورہ بن گیا. جی, اگر کوئی پورا قرآن حفظ نہ کرے, صرف 6 سورتیں کر لے, تو اس کی بھی کیا کوئی فضیلت ہوگی؟ سبحان اللہ. میرا خیال ہے مفتی نوان فاروقی صاحب. جی, قرآن مجید کا کوئی کچھ بھی حصہ کوئی یاد کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے اس میں تو آ گیا نا کہ اس نے قرآن مجید کا اتنا حصہ اپنے دل میں محفوظ کیا ہے, تو وہ اتنی سی فضیلت وہ لے لے گا. اور ظاہر ہے وہ قرآن مجید جو پورا حفظ کر رہا ہے, جو اس کو پڑھ رہا ہے, بار بار دہرا رہا ہے, اس کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا, لیکن اتنے فیصد تو اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا. اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے. حفظ قرآن یہ ہمیں کئی مواقع پہ ظاہر ہے بہت اس سے عزت ملتی ہے, رفعت ملتی ہے, اور آپ کو معاشرے میں اور بہت حیثیت ملتی ہے, اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے. تو 6 بھی اگر صورتیں یاد کی, اور میرے خیال 6 وہ ہوں گی جو عموماً پڑھانے کا کہا گیا, یا نمازوں میں جو جیسے جمعے کے دن ہیں, جمعے کے دن پڑھنے والی صورتیں بعض شاید انہوں نے وہ یاد کی ہوں. بہرحال جتنا بھی کیا اس کا اجر ضرور ملے گا. اگر پہلی چند صورتیں یاد کی ہیں تو پھر تو کیا بات ہے. بقرہ, نساء, آل عمران, اگر ان 3 سوروں کو یاد کر لے تو وہ تو بہت بڑا عالم کہلاتا تھا, جیسے صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں. آگے بڑھتا ہوں, ہمارے اور بھی سوالات موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو مولانا ابو نعمان بشیر احمد صاحب موجود ہیں ان سے بھرپور استفادہ کیا جائے. بعض لوگ وراثت کے مسئلے پر خاموش رہتے ہیں شیخ صاحب, سمجھتے ہیں کہ اس میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. کیا یہ نیت اخلاص کے دائرے میں آئے گی, یا پھر یہ حق تلفی بھی ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. اگر تو جس کا حق بنتا ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے مطالبہ کیا تو ہمارا معاملہ بگڑے گا, خاندان رشتہ دار کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا, اور بگاڑ قتل و غارت تک بھی جا سکتا ہے, جس طرح کہ اس کی بے شمار مثالیں آج کل پائی بھی جاتی ہیں. تو اگر یہ صورت حال ہے کہ اس کو پتہ کہ میں نے مطالبہ کیا تو لڑائی جھگڑا آپس کے اندر, جو بیٹیوں کے شادیاں بیٹوں کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں, بڑی سنگینی, تو پھر وہ صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, اپنے حصہ چھوڑ دیتا ہے صرف ان اختلافات سے بچنے کے لیے. تو وہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا زائمن ببیتن فی ربض الجنہ, جنت کے وسط کے اندر محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جو اختلاف حق پر بھی ہے لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے اختلاف چھوڑ دیتا ہے. جی, تو اگر تو یہ بات ہے کہ صرف خاندان کے اندر زیادہ انتشار پیدا نہ ہو تو برداشت کر لیتا, صبر کرتا تو ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو جو ظالم ہے جس نے حق دبایا ہے اس کو اور جرت ملے گی, اس کا دبایا پھر دوسرے کا بھی دبائے گا, بہنوں کا بھی دبائے گا. تو اگر اس کے خاموشی کی وجہ سے اس کو حلا شیری ملتی ہے اور بھی ظلم کرے گا, پھر اس کو مطالبہ کرنا چاہیے, لیکن مطالبے کے اندر پھر مثبت انداز اختیار کرے,
بجائے اس کے لڑائی جھگڑا جو قانونی اصولی جو حق بنتا ہے عدالتی طور پر اس کے ذریعے اپنا وہ حق لے۔ اچھا، والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو جو بھائی اپنی بہنوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے لیکن ہوتے بڑے نیک ہیں، یعنی نمازی ہیں، پرہیزی ہیں، بڑی بڑی نیکیوں کا کام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ تو یہ تو حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد کی تلفی تو کرنا یہ بہت ایک سخت وعید ہے، تو یہ تو معاف نہیں ہوں گے، تو اس لیے وہ ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ باقی ان کی نیکی تقوی اپنی جگہ، لیکن عین ممکن ہے کہ جیسے آتا کہ ایک بڑا نیک صالح آئے گا قیامت کے دن، تو کوئی کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق دبایا، کسی کو گالی دی، کسی کا فلاں کیا، وہ تمام اکٹھے ہو کر تو اس کی تمام نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ پوری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ تو یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا، بڑی بڑی تہجدیں پڑھنے والا، پھر ان کے گناہ ان کے گلے ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ پوری زندگی کی نمازیں اور تہجدیں کسی ایک آدھے جس پر سخت ظلم کیا ہو اس کو مل جائیں۔ تو اس لیے یہ نہیں درست۔ میرا خیال ہے کہ جو اس طرح ظلم کرتا، دوسروں کا حصہ حق دباتا ہے، تو اس کی نماز بھی محل نظر ہے۔ یہ تو نہیں ہم فتویٰ لگا سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہے، لیکن اس کی نماز، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جس کی نماز نے اس کو غلط کام سے نہیں روکا، تو یہ اس کا مطلب اس کی نماز محل نظر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، باقی نیکی کے کام کرتا، صدقہ خیرات کرتا، بہنوں کا حصہ دبایا، بھائیوں کا حصہ دبایا، تو یہ اس کی کیسی نماز ہوگی؟ تو اگر وہ اپنی نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ ظلم تک وہ نوبت نہیں آئے گی۔ ہمارے پاس 4-5 سوالات ایسے ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی سے گزار دوں، ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے، فرمائیے۔ استاد محترم کی بات میں تھوڑا سا میں وہ بھی شاید تائید فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ وراثت کو عموماً حقوق العباد کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی جن 2 آیات میں یہ وراثت کے مسائل بیان ہوئے نا، تو اس میں بار بار تلک حدود اللہ، کیا بات ہے، اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس قسم کے الفاظ، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کہ اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق، یعنی جو وراثت نہیں دے رہا وہ 2 کمیاں کر رہا ہے، اللہ کا بھی حق نہیں دے رہا اور بندوں کا بھی نہیں دے رہا۔ اس لیے بندے اگر معاف کر بھی دیں گے تو اللہ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں اذان ہو جائے تو کیا خواتین بھی گھر میں فوراً نماز پڑھ لیں، اور خواتین کون سی نماز تاخیر سے پڑھ سکتی ہیں؟ مفتی عبدالولی صاحب، ٹائم مختصر ہے۔ ہاں جی، عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی نمازیں ہیں نا تو وہ اذان ہونے کے ساتھ ہی وہ پڑھ لیں، بالکل، بلکہ وقت ہو گیا اور ابھی اذان کی آواز انہوں نے سنی نہیں ہے، صحیح، تو یہ اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اللہ سے توبہ کرتے رہنا یا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، کیا یہ گناہوں کی بے چینی ہے؟ میں کچھ دیر اللہ سے باتیں نہ کروں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، رونا آتا ہے، ایسی طبیعت کیوں رہتی ہے میری؟ مفتی نعمان جی، یہ تو بہت اعلیٰ طبیعت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نہ ملے تو بندہ بے قرار ہو، یہ تو بہت اچھی صورت ہے، اور یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا اور یہ دل میں احساس پیدا ہونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس دور کے اندر شاذ و نادر مثالیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اور پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی عبدالولی خان صاحب سے پوچھیے گا کہ ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ ہم بار بار اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن وہ تب ہی یاد کرتے ہیں جب انہیں ہم سے کوئی کام ہو، تو اس حوالے سے آپ فرمائیے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ بھلائی ہی کرو، احسن الی من اساء الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کرو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر آپ سے اچھائی کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا جاتا ہے لیکن یہ پھر بھی وصلہا، پھر بھی ملا کے پھر بھی جوڑ کے رکھتا ہے، تو یہ اس سے نہ برکت بھی ہوتی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، ان کے نا مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت اور عافیت میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔
لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یعنی کام بالعکس تو اس شخص کا بھی کیا جانا چاہیے نا جو صرف کام کے لیے رابطہ کرتا ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہے، خاص طور پہ جب وہ رشتہ دار ہے۔ یہ نہیں بدلے کے طور پر صلہ رحمی نہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، بہت اور اللہ جزاک اللہ برکت دے خیر۔ مولانا ابو نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، بہت استفادہ کیا وراثت کے مسائل کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں اور اس کے علاوہ بہت سے پروگراموں میں شریک ہوتے رہیں گے، ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے اور ناظرین بھی آپ سے استفادہ کریں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کا شکریہ، آج بھی آپ تشریف لائے ہیں جیسے آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ولک بمثلہ۔ نعمان فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہے ہیں، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، آپ نے ہمیں مسائل کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، اجر عظیم عطا فرمائے اللہ۔ ناظرین ناظرین ہوتی ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں، ورنہ دل چاہتا ہے کہ جتنے مسائل ہیں سب کھول کے بیان کریں بڑے دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث سے، لیکن جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہمیں اپنا پروگرام کلوز کرنا پڑتا ہے۔ کچھ سوالات آپ کے باقی رہ گئے ہیں یوٹیوب والے، میں جانتا ہوں، لیکن کل ہم ان کو ضرور شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں